اسمبلی کی جیت سکتے ہیں، ہمارے تو بالکل بھی حق میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایم کیو کے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کروانا چاہتی ہے، تو بھائی پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو جیتتا ہوا دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ یہ حرکتیں، اس قسم کے واقعات میں جو ملوث قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کو انتخابات میں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، جن کو وہ پذیرائی لوگوں سے نہیں مل رہی ہوتی ہے جس کی وہ توقع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت کے لیے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی۔ کراچی شہر کا ماضی بہت ہی خوفناک ہے، جو میں نے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے جھیلا ہے اس کو۔ اور کراچی شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے جہاں ہزاروں جانیں بے گناہ نوجوانوں کی شہر میں گئی ہیں، وہاں ہماری فوج، رینجرز اور پولیس کی نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کہیں شہر کا امن بحال ہوا اور لوگوں نے آسانی کے ساتھ، کھل کر، آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی فیصلے کرنا شروع کیے، سیاست کرنا شروع کی۔ اور یہ سب کے حق میں ہے، یہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ شہر کے مفاد میں ہے، شہریوں کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے۔ یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، جس انداز میں کھلم کھلا سیاسی سرگرمیوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے کراچی کے شہریوں کو دوبارہ ہراساں کرنے کی، دہشت زدہ کرنے کی، خوف زدہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ وہی حالات پیدا کرنے کی مجھے سازش لگتی ہے جو ماضی میں شہر کے اندر رہے ہیں۔ یہ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن سے بھی، آپ اس پہ سختی سے ایکشن لیں جو لوگ ملوث ہیں۔ میں نے تو پہلے دن بھی کہا کہ آپ عدالتی تحقیقات کروائیے، اگر اس میں سعید غنی کا کوئی کردار نظر آتا ہے کہ ناظم آباد کے واقعے میں سعید غنی کسی طرح سے انڈائریکٹلی بھی ملوث ہے، تو آپ میرے خلاف بھی کارروائی کریں۔ شہر کا امن و امان خراب کرنے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہونا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورے شہر کو ایک تشدد کی آگ میں دھکیل دیں، یہ کسی طور پر بھی کسی کے لیے بھی برداشت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو درخواست، جو گزارش ہم کر رہے ہیں، آج ہماری چیف منسٹر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، میں اور وقار میری صاحب گئے تھے، ملاقات اتفاق سے ہم نے ان سے پہلے رکھ لی تھی، لیکن یہ کل رات کا پھر ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا، تو ہم نے اس پہ بھی ان سے بات کی اور یہی ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، پولیس کو، رینجرز کو، اور انتخابات میں اگر کہیں پاک فوج بھی آتی ہے تو یہ ذمہ داری ان کو دی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، بشمول پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے کیا ہے، یقیناً یہ اطلاعات، یہ انفارمیشن سب لوگوں کے پاس ہوں گی کہ کون کون اس میں ملوث ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر نہیں کریں گے ان کو اور شے ملے گی، جب ان کو شے ملے گی تو پھر تباہی ہوگی، شہر کے اندر مزید بربادی ہوگی۔ اور یہ بات ہم تو برملا اپنے امیدواروں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، برداشت کرو، آپ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کرو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو جھونکیں اور ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر میدان پہ کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے آن گراؤنڈ، اور وہاں کوئی ایک بھی شخص جذبات میں آ کر کوئی چیز ایسی کر دیتا ہے جس سے کسی اور کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر یہ لڑائی رکتی نہیں ہے، اور یہ پھر لسانیت کی طرف، پھر پتہ نہیں فرقہ واریت کی طرف کہاں اس معاملے کو لے جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں، ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتخابات میں پرامن طریقے سے حصہ لیں، اپنی انتخابی مہم چلائیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں، تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ ان کاموں میں نہ ضائع ہو اور ہم پازیٹیولی کراچی شہر کے لیے کوئی اچھا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وقار بھائی بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ جو کل افسوسناک واقعہ نئی کراچی سیکٹر 11J میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس سارے واقعات جو پے در پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔
متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ناز آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی۔ اور وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، 15 پہ اطلاع دی، پولیس وہاں موجود تھی، پولیس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ہماری FIR SHO نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے وہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ TCS کے تھرو مختلف اداروں میں پولیس کو، رینجرز کو، دیگر متعلقہ اداروں کو، الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں، لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ FIR متحدہ قوم موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے، کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر، وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا، پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ، لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے۔ اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم نے اور سید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے، کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا۔ اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے، کوئی ریئیکشن نہ کریں۔ تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو، اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ نظر رکھیں اور اس کو ہائیلی سینسیٹیو پورے ضلع کو قرار دیا جائے۔ اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر سے واقعات سننے کو ہمیں آئے ہیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ آ رہا ہے جو کہ ہار رہے ہوتے ہیں، جو شکست جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے، بوکھلاٹ کرنے دی جائے۔ پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑی ہے شہر کے اندر کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کے اس کے کارنر میٹنگز کے اندر، ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا نارتھ آباد میں، بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر لوگ، علاقے کے لوگ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہری، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موزین اس میں شریک ہوئے، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے ساری یہ الیکشن کا پروسیس چلے، پرامن انداز سے وہ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں، لیکن انتظامیہ کو اور حکومت کو، خاص طور پہ نگراں حکومت کو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور حالات کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ پرامن انداز سے سارے صورتحال جو ہے مکمل ہو۔